اور آخر وہ ہو گیا جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، تو اب قانون بن گیا ہے۔ اور جیسے فاروق ستار صاحب کے ایم کی بات سن رہے تھے، انہوں نے کہا جی ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بالکل شروع ہو گئی ہے۔ جب 8-5 کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے پہ کافی باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے سانس میں بھی کافی جان ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہ چیزیں ملی جو پی ٹی آئی نے مانگی تک نہیں، پی ٹی آئی کورٹ میں نہیں، پی ٹی آئی اس میں فریق نہیں، تو کیسے کورٹ نے جا کے آؤٹ آف دا وے ان کو دے دیا۔ اور جو ڈسینٹنگ ججز میں سے 2 ججز کا ڈاکٹر افغان صاحب کا جو فیصلہ بھی تحریر کیا، اس میں جو ڈسینٹنگ نوٹ آیا ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو بہت زیادہ تقویت دی ہے کہ جو پارٹی تھی نہیں اس کو اب ریلیف کیسے دے سکتے ہیں۔ بہرحال 8-5 سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور وہ ایک بائنڈنگ ڈیسیجن تھا۔ یہ جو بل اب آیا ہے یہ ریٹروسپیکٹو ہے، یعنی کہ پیچھے سے اس کو 2017 سے نافذ العمل کیا گیا ہے۔ 2017 سے نافذ العمل کا مطلب ہے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹیکنیکلی گورنمنٹ کے نزدیک ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے، بے معنی ہو گیا، بیکاز اس فیصلے کے تحت اگر قانون آپ کا 2017 کا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس کے اگینسٹ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے۔ اب جھگڑا کیا ہوگا؟ جھگڑا یہ ہے کہ پارلیمان کا اصرار ہے کہ ہمارا حق ہے قانون بنانا، اور سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں، اور سپریم کورٹ کا سٹانس بھی اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری اور ان کی ڈومین ہے۔ اب اگر قانون آپ نے جو بھی بنایا ہے اگر اس کی تشریح نہیں مانی جاتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک کانسٹیٹیوشنل سٹینڈ آف ہوگا۔ اور جیسے فاروق ستار نے اپنی تقریر میں اور بھی ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کل کو جب یہ چیلنج ہوگا اور یہ اس کو سپریم کورٹ ان آل لائکلیہڈ اڑا دے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں ہم کھڑے ہوں گے؟ تو دیر از اے کلیئر سٹینڈ آف ناؤ۔ اچھا یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی سٹرونگ پریس کانفرنس تھی، جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا سٹانس نہ بدلا ہے، نہ 9 مئی کے حوالے سے، اور نہ بدلے گا۔ پھر انہوں نے ریفرنس دیا اپنی 7 مئی کی پریس کانفرنس کا بھی۔ دوسرا پھر آج جس شخصیت کو نامنیٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے، محمود خان اچھرزئی صاحب کو، انہوں نے آج بہت کنٹروورشل باتیں کر دیں نیشنل اسمبلی میں۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ ہم نے کشمیر قرارداد فتح کی، کشمیر کے معاملے میں پاکستان اور ہندوستان دونوں گڑبڑ کر رہے ہیں، کشمیر نہ ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے نہ پاکستان کی شارک۔ انہوں نے محمود اچھرزئی نے ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری کی حمایت بھی کر دی، اور پھر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو اسپیکر نے حذف کر دیے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے پارلیمان کو اور ممبران کو، جیسے کیا ہم کہتے ہیں عام طور پہ، بس یہی سمجھیں کہ انہوں نے بھاڑ میں ڈال دیا۔ خیر میں ایگزیکٹ لفظ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ایکسپنج ہو گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی۔ پہلے ہی میں نے اس پروگرام میں آپ سے بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ جب ان کا نام آیا تو میں نے کہا تھا کہ محمود خان اچھرزئی سے نہ فوج بات کرے گی نہ یہ فوج سے بات کریں گے۔ اور آج کشمیر کے اوپر اتنا کنٹروورشل سٹانس کے بعد میرا خیال ہے ان کا وہ جو رول جو پی ٹی آئی نے بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے، آئی تھنک وہ خود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب علی محمد خان نے پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی محمود اچھرزئی کی سٹانس کی یہ مخالفت کر دیا۔ سنیں انہوں نے کہا کیا؟ تو آج ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کھڑے ہم یہ ہیں کہ گورنمنٹ اور فوج پی ٹی آئی سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے جو شخصیت نامنیٹ کی وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، وہ پہلے تو فوج بھی سے بھی نہیں بات ہونی تھی، اب تو پولیٹیکل پارٹیز ان کی اپنی پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی کے علی محمد خان نے ان سے اپنے سیدھے انکاری کر دیا کہ جی ہم ان کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں۔ عدالت کے ساتھ اب کھل کے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کھل کے لڑائی لے لی ہے اب پارلیمان نے، ایگزیکٹو نے، میں تو کہوں گا پارلیمان وایا پارلیمان ایگزیکٹو نے ہی لی ہے۔ اب یہ باتیں کہاں جا کے رکیں گی؟ یہ کانفرنٹیشن ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھی، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ یہ ہماری باتیں کہاں جا کے رکیں گی؟ ہمیں جوائن کیا ہوا بلال کیانی صاحب نے، سینئر لیڈر ہے پی ایم ایل این کے، ایم این اے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں زین قریشی، پی ٹی آئی کے سینئر مینر ہے اور ایم این اے ہیں۔ بلال آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے قانون آج لے آئے ہیں، یہ تو کھلی آپ نے جنگ کر دی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ۔ اگر آپ قانون لاتے، جس میں آپ کی تقریر سن رہا تھا جب آپ نے پریسر کر رہے تھے پارلیمان کے باہر،
تو آپ نے کہا دیکھیں جی ہم نے پوائنٹس کلیریفائی کیے, ہم نے تو چیزیں واضح کی, پہلے بھی قانون میں تھی, بالکل صحیح بات ہے, آپ نے واضح کر دیں, چلیں اچھا ہو گیا, الیبریٹ ہو گیا. 2017 سے لگانا تو کلیئرلی آپ نے سپریم کورٹ کو ٹھینگا دکھا دیا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس 7 دن تھے کمپلائنس شو کرنے کے, تمام چیزیں کر کے, وہ آج تاریخ وہ بھی ختم ہو گئی. سو الیکشن کمیشن نے بھی ٹھینگا دکھا دیا سپریم کورٹ کو, آپ لوگوں نے بھی دکھا دیا. اب سپریم کورٹ سے کیا, اگر حکومت وقت سپریم کورٹ کی بات نہیں مانے گی تو پھر تو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک اس بل سے پہلے بھی سپریم کورٹ کا جو میجورٹی آرڈر ہے دیٹ از ناٹ ان ہارمنی ود دا کانسٹیٹیوشن اور دا الیکشنز ایکٹ. تو آپ اس بل کو ہٹا بھی دیں, وہ تب بھی دیٹ ایشو اسٹینڈس. وہ تو کورٹ میں جائیں گے نا, آپ ان کے پاس جائیں. وہ تو گئے, وہ ریویو پٹیشن ہے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اچھا اب اس بل پہ آ جائیں جس پہ بڑا شور مچ رہا ہے. 2 گھنٹے ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے, علی محمد صاحب نے, بڑا زیادتی ہو رہی ہے. ایک پوائنٹ دے could not state that practically or legally they could say that there is wrong with this. میں آپ کو اس کی 3 نکات بڑی مختصراً بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی ترمیم کیا ہے, وہ واضح طور پہ اسپیل آؤٹ کر رہی ہے جو آلریڈی آئین اور قانون کہتا ہے, مگر ناؤ وی آر اسپیلنگ اٹ آؤٹ بیکاز ناؤ اٹس نیڈیڈ اٹ سیمس. پہلی چیز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص مقررہ وقت پہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کراتا, جس کو پارٹی ٹکٹ کہا جاتا ہے, تو وہ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا. کیا اس بات میں کوئی چیز لاجیکل ہے؟ لٹرلی یہ سینٹنس ہے. دوسری ترمیم یہ ہے کہ اگر ایک جماعت مقررہ وقت پہ اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کراتی تو وہ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹ کے کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی لاجیکل بات, لٹرلی یہ ٹیکسٹ ہے. اور تیسرا یہ کہ کوئی بھی شخص اگر آزاد کینڈیڈیٹ بن کے جیت جاتا ہے, اس کے بعد اگر کسی جماعت کو جوائن کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی وہ جوائننگ ارریووکیبل ہے. یہ تینوں چیزیں پریکٹیکلی اگریڈ کی, سب مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کی جاتی تھیں. یہ ہمارے نزدیک آلریڈی لا میں ایگزسٹ کرتی تھی, ہم نے صرف اس کو مزید واضح کیا ہے, کلیئر کیا ہے, اسٹرینتھن کیا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب بات کی جاتی ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے, اس میں بڑی زیادتی ہوگی. اس میں کون سی زیادتی کی بات ہے؟ ریٹروسپیکٹیو 2017 سے کیوں, آئندہ کے لیے کیوں نہیں؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے, ایک فیلڈ میں ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی پہلے دن سے, آپ اٹھ کے منورٹی ججز کی 2 کی اوپینین لے کے بھاگ رہے ہیں پورے شہر میں. دیکھیں انہوں نے کہہ دیا. 2 باتیں سر. منورٹی کی ججمنٹ سے پہلے ہم نے بل پیش کر دیا تھا, ڈیٹیل ججمنٹ بعد میں آئی ہے. دوسری بات ہے, میں آپ کو پھر سے دہراؤں گا, آپ اس بل کو ہٹا دیں. The contention and the criticism of that order still stands. Even prior to this bill. وہ کریں. تو دیکھیے جی, اور جو آپ نے ان کی منورٹی بھی ججمنٹ جس کا حوالہ دیا, انہوں نے بھی کوئی نئے بل کا حوالہ تو نہیں دیا. ہم نے نہیں کہا, ان 2 ججز نے باقاعدہ یہ بات کی کہ آپ کو آئین کی آرٹیکل 51, آپ کا 63 اور ایک there is one other, اس کو آپ کو سسپینڈ کرنا ہوگا in order to. وہ ٹھیک ہے, ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے, وہ ان کی اوپینین تھی, اس لیے انہوں نے اپنا ڈیفر کیا میجورٹی سے, انہوں نے اپنا فیصلہ علیحدہ کیا. میں آپ سے بڑا سمپل کہتا ہوں, آپ کا سٹینڈ آف نہ ہوتا سپریم کورٹ کے, اور ہم یہ نہ کہتے کہ آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کو آرڈر ماننے سے انکار اس لیے لگتا ہے کہ جو آپ نے 2017 سے جو آپ نے کیا, اگر آپ نے بل کی کلیریفیکیشن کی تھی, آپ کہیں جی ہم نے کلیریفائی کر دیا, نہیں سر, آپ یہ آئندہ سے یہ ہوگا. آپ یہ بتائیں ان 3 شکوں میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کو آج آپ سمجھتے ہیں پہلی آئین اور قانون میں نہیں؟ میرا سوال کا سمپل ہے. نہیں سر, آپ کا سوال 2017 سے کیوں ریٹروسپیکٹیو, سر آپ کے سوال کا جواز ہی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو جو تینوں چیزیں کہہ رہا ہوں, ریٹروسپیکٹیو کی وجہ سے ہی سپریم کورٹ کا آرڈر آپ ڈیفائی کر رہے ہیں نا. سر کوئی ڈیفائنس نہیں ہو رہی. If you choose to not read the bill, then there's nothing I can do.